الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 71 ہے اور اس کی بعد کی آیات ہیں۔ انشاءاللہ آج ان کا ترجمہ پڑھیں گے۔ فرمایا یوم ندعو کل اناس بامامہم، اس دن کو یاد رکھو جس دن ہر انسان کو اس کے ظلم نہیں ہوگا، حق تلفی نہیں ہوگی۔ ریشہ ومن کان فی ہذہ اعمی، اور جو آدمی اس دنیا میں اندھا رہا، اندھا آنکھوں سے نابینا، جو آدمی اس دنیا میں اندھا رہا فہو فی الآخرۃ اعمی، وہ آخرت میں بھی اندھا ہے۔ وَأَضَلُّ سَبِيلًا، اور آخرت میں اور زیادہ راستے کو بھٹکنے والا، راستے سے دور، کامیابی کے اور نجات کے راستے سے اور دور ہو جائے گا آخرت میں۔ تو یہ دو آیات ہیں۔ پیچھے چکے پچھلی آیات میں فرمایا تھا کہ انسانوں کو ہم نے بڑی عزت عطا کی ہے، اور خشکی اور دریا میں ہم نے ان کے سفر کے لیے ان کے وسائل مہیا کیے۔ جس دن ہر انسان کو اس کے اعمال نامے کے ساتھ بلایا جائے گا۔ میدان حشر میں ایک موقع ایسا آئے گا کہ اعمال ناموں کے ساتھ حاضری ہوگی۔ اعمال نامے لکھے جا رہے ہیں، ہمارے اعمال، ہمیں خبر بھی نہیں ہے، اور ہماری روزانہ کی رپورٹ تیار ہو رہی ہے۔ صبح سے شام تک کا کوئی لمحہ ایسا نہیں ہے جس کا ریکارڈ نہ بن رہا ہو۔ کوئی لمحہ ایسا نہیں ہے، گھنٹہ نہیں، لمحہ ایسا نہیں ہے جس کا ریکارڈ نہ بن رہا ہو، جو محفوظ نہ کیا جا رہا ہو۔ قیامت کے دن ایک موقع جب آئے گا تو اعمال نامے آ جائیں گے، تو جن کے دائیں ہاتھ میں اعمال نامے آئیں گے وہ خوش ہو جائیں گے۔ ابھی فیصلہ ابھی نہیں ہوگا کہ جنت میں کون جا رہا ہے، جہنم میں، یہ اس سے بہت پہلا مرحلہ ہے۔ تو دائیں ہاتھ میں ملنا ہی یہ اس بات کی علامت ہوگی کہ انشاءاللہ تعالی یہ جنت والوں میں سے ہے، کامیاب لوگوں میں سے ہے۔ تو اعمال نامہ ملتے ہی وہ خوشی سے سب کو پڑھائے گا، دیکھیں میرے اعمال نامے میں کیا ہے۔ یہاں صرف اس کی تفصیلات مختلف آیات میں آئی ہیں اور احادیث میں بھی ہے، ہر جگہ ایک اپنے خاص انداز میں کوئی نہ کوئی بات نئی اللہ تعالیٰ بتا دیتے ہیں۔ یہاں ہی ایک خاص بات بتائی کہ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا، اس دن جب اعمال نامے لوگوں کو دیے جائیں گے تو زیادہ نازک ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں ریشہ۔ اصل میں فتیل اس کو کہتے ہیں کھجور کی گٹھلی جو ہوتی ہے نا، گٹھنی کے اندر ایک دراڑ ہوتی ہے، اس دراڑ کے اندر باریک سا نازک سا دھاگا ہوتا ہے، اس کو فتیل کہتے ہیں عربی میں۔ تو فرما رہے ہیں کہ اعمال نامہ جو دیا جائے گا تو وہ جب دیکھیں گے تو وہ پائیں گے یہ بات کہ سبحان اللہ، اتنی رتی برابر بھی ہماری کوئی نیکی ایسی نہیں جو درج نہ ہو اور جس کے آگے نمبر نہ لگے ہوئے ہوں کہ تم نے یہ کیا تھا نا، اس پر یہ ملے گا۔ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا،
ایک ریشے برابر، دھاگے برابر بھی وہ اپنے کسی نیک عمل کو نہیں پائیں گے کہ اس کو نظر انداز کر دیا گیا اور میرا ایک حق تھا اور اس حق کو تلف کر لیا گیا، اس کو حق کو دبا دیا گیا، بہت ساری باتوں کو نہیں لکھا گیا، بلکہ وہ تو حیران ہوگا کہ اچھا یہ بھی میں نے کیا، یہ کب کیا مجھے تو یاد نہیں۔ ایک ریشے برابر انہوں نے جو کچھ کیا ہوگا، نیک عمل کیا ہوگا، تو وہ بھی اس کے اندر پائیں گے بھرپور اجر کی خوشخبری کے ساتھ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ فرمایا کہ مجھے میری امت کے نیک اعمال دکھائے گئے، یہاں تک کہ میں نے یہ بھی دیکھا کہ مسجد کے اندر سے کوئی آدمی کچرا یا تنکا اٹھاتا ہے، وہ نیکی بھی لکھی ہوئی مجھے دکھائی گئی، جس کو آدمی سوچتا ہے کہ کوئی خاص نیک کام نہیں ہے، تو فرمایا کہ وہ بھی دکھائی گئی، اور گناہ بھی دکھائے گئے، اور یہ کہا کہ سب سے بڑا گناہ جو مجھے میری امت کا دکھایا گیا وہ قرآن مجید یاد کر کے بھلا دینا، سب سے بڑا گناہ مجھے دکھایا گیا، قرآن یاد کر کے بھلا دینا، جتنا بھی یاد ہو۔ پورا قرآن یاد ہو تو پورا بھلانا گناہ ہے، 2 4 6 صورتیں اگر یاد تھیں اور بھلا دی، نہیں پڑھ رہے، تو اس کا بھی گناہ ہوگا، اس کو دہرانا چاہیے کتنی صورتیں ہو۔ خیر، تو یہ فرمایا کہ وہ اپنے اعمال نامے کو جب دائیں ہاتھ میں آئے گا تو یہ وہ لوگ ہوں گے جو پڑھیں گے اور دوسروں کو کہیں گے کہ میرا اعمال نامہ ذرا دیکھو۔ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا، ایک ریشے برابر بھی ان کی حق تلفی نہیں ہوئی ہوگی، اس میں اعمال نامے میں دیکھیں گے۔ لہذا جب بھی جس موقع پر بھی کوئی معمولی سا خیر اور نیک کا کام کرنے کا موقع ملے تو فوراً کر لینا چاہیے، کوئی پتہ نہیں کہ یہ ایسی وزنی نیکی ہو، اس کو نظر انداز نہ کریں، یار یہ بھی کر لیں گے، کوئی ایسا بڑا کام نہیں، یہ شیطان محروم کر دیتا ہے۔ ذرا سا بھی کوئی موقع ہو، کسی کو السلام علیکم کہنا ہی ہے، سامنے سے ایک آدمی ہے ویسے ہی گزر گئے، السلام علیکم کہہ دو، یار نیک عمل ہے، سنت ہے، سمجھا رہی بات؟ تو یہ اتنی سی ادخال السرور فی قلب المؤمن صدقہ، مومن کے دل میں خوشی ڈالنا یہ بھی صدقہ ہے۔ تو یعنی یہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں ہیں جس کو عام طور پر نظر، کوئی اللہ کے راستے ان کو بڑا تعجب ہوا، یہ ڈاکو کیسے بخشا؟ اس سے پوچھا کہ بھائی تمہاری حالت بہت اچھی نظر آ رہی ہے، کیا ہے؟ کہا بس اللہ نے معاف کر دیا۔ کہا کس بات پر؟ کہتے ایک دفعہ میں جنگل میں جا رہا تھا تو پہاڑ پر چڑھنے لگا تو ایسے آسمان زمین یہ چیزیں، اب فضا میں نا کائنات نظر آتی ہے، شہروں میں تو آبادی میں گھسا رہتا ہے، آدمی کو کچھ پتہ ہی نہیں چلتا۔ کہتے میں سے آسمان زمین پہاڑ جنگل دیکھ کر نا عجیب اللہ تعالیٰ کیا، جو اس دنیا میں اندھا ہے وہ وہاں بھی اندھا ہوگا، اللہ بچائے۔ یعنی جنہوں نے حق کو نہیں دیکھا، حق دیکھنے سے کہیں نہ کہیں کھوٹ آ جاتی ہے ایمان میں نا، تو خالص ایمان ہوگا وہ ایمان ہے، کھوٹ والا ہوگا تو نفاق۔ اب کھوٹ بالکل ہی کھوٹ ہو، اتنی پکی کھوٹ ہو کہ ایسی منہ سے کلمہ ہے اور اندر پورا شک ہے یا تصدیق ہی نہیں ہے، وہ تو کفر ہے، بدترین کفر۔ لیکن بعض اوقات کھوٹ دل کی تصدیق میں نہیں ہوتی، یعنی تصدیق ہے کہ اللہ کے رسول سچے ہیں، قرآن ہے، اللہ ہے، قیامت ہے، لیکن عمل اس کے بالکل خلاف ہو رہا ہے، گویا کہ یقین ہی نہیں، یہ ایک عملی کھوٹ ہوتی ہے، اس کو بھی نفاق کہا گیا ہے۔ پھر عملی کھوٹ میں بہت سارے خاص ایسے اعمال ہیں جن پر کہا گیا کہ یہ منافقت یہ نفاق کی علامات ہے، جیسے ہر وقت جھوٹ بولنا، وعدہ خلافی کرنا، امانت میں خیانت کرنا، جھگڑا ہو جائے تو گال گلوچ پر اتر آنا، یہ علامتیں بیان کی گئی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ یہ خاص، ویسے ہر گناہ ہے، ہر گناہ کی وجہ سے ایمان کے اندر کچھ کدورت اور کمی واقع ہوتی ہے، یہ گناہ ایسے جن سے زیادہ اثر ہوتا ہے، اس لیے فرمایا کہ یہ تو منافق کی علامات ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ جو پکا نابینا ہے نا، مکمل نابینا، وہ تو کافر ہے، جس کے لیے فرمایا کہ جو اس دنیا میں اندھا ہے وہ آخرت میں بھی اندھا ہی ہوگا۔
یعنی مطلب یہ کہ یہاں اس کو منزل نہیں ملی تو وہاں اور زیادہ اندھا ہوگا، وہ جنت تک نہیں پہنچ سکے گا، زیادہ بہکا ہوا ہوگا اور جہنم میں جائے گا، یہ تو مکمل اندھا۔ لیکن اگر کوئی کھوٹ ہے نا تو اس کا مطلب کچھ نظر کمزور ہے، پورا نابینا نہیں ہے، نظر میں کمزوری آ گئی۔ چنانچہ بزرگان دین نے یہ فرمایا ہے بعض نے کہ اگر خواب میں کوئی یہ دیکھے کہ اس کی نظر کمزور ہو گئی ہے یا کسی کو دیکھے کہ اس کی نظر کمزور، تو یہ علامت ہے کہ اس کے اندر نفاق پیدا ہو رہا ہے، نفاق پیدا ہو رہا ہے۔ اللہ بچائے اندھا ہو جائے تو فرمایا کہ پھر تو اللہ سے معافی مانگو، ایسا نہ ہو کہ مرتد ہو جاؤ۔ آپ کی تعبیر چونکہ اس کے عکس ہوتی ہے بعض اوقات، تو لہٰذا یہ ایسا نہ ہو کہ تھوڑے بہت کوئی ہم بھی نظر کمزور ہو رہی ہو ہماری، ہے نا، تو آمد وہ کمزور ہوتے ہوتے کہیں اللہ تعالیٰ بچائے کہ وہاں تک پہنچا دے۔ اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ خیر مانگنی چاہیے اور محتاجی کے ساتھ، کوئی اپنا مقام اللہ کے سامنے نہیں سمجھنا چاہیے کہ ہم تو مستحق ہیں اس مقام کے، بلکہ اپنے آپ کو زیادہ خطرے میں سمجھے۔ جو اعمال کی اگر توفیق ہو بھی گئی ہے تو یہ اللہ کی عطا، وہ چاہیں تو محروم کر دیں، اس واسطے کسی مقام پر نہیں سمجھنا چاہیے۔ خوف، خشیت، خطرہ۔ آگے فرمایا وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ۔ بس کل کریں گے یہ، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے ان آیات کو نافع فرمائے۔ دوبارہ آیت کا ترجمہ سن لیجئے۔ فرمایا کہ اس دن کو یاد رکھو جس دن ہر شخص کو اس کے اعمال نامے کے ساتھ بلایا جائے گا، پھر جس کو اس کے دائیں ہاتھ پر اعمال نامہ دیا جائے گا، یہ لوگ اپنے اعمال نامے کو خوشی سے پڑھیں گے اور ان کے ساتھ رتی برابر، ریشہ برابر کوئی زیادتی اور ناانصافی نہیں ہوگی۔ اور جو آدمی اس دنیا میں اندھا رہا وہ آخرت میں بھی اندھا ہے، بلکہ زیادہ بھٹکا ہوا ہوگا، زیادہ گمراہ، اضل سبیلا۔ اس کی ایک تفسیر اور بھی ہے، یوم ندعو کل انسان بامامہم، ہر آدمی کو اس دن اپنے امام کے ساتھ بلایا جائے۔ بعض حضرات نے فرمایا، میں نے تو ترجمہ کیا نا اعمال نامے سے، اعمال نامے کے ساتھ بلایا جائے گا۔ یہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی تفسیر یہی ہے، وہ چونکہ سب سے بڑے مفسر قرآن ہیں اور جمہور مفسرین نے اسی کو لیا۔ لیکن امام کا معنی پیشوا بھی ہوتا ہے، امام پیشوا، لیڈر، مقتدا، رہنما۔ تو بعض لوگوں نے کہا کہ اعمال نامے تو ضرور ہوں گے، اس کے لیے اور آیات بھی موجود ہیں، اعمال نامے بھی اسی طرح ہاتھ میں دیے جائیں گے، لیکن اس آیت میں یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ دنیا میں جو آدمی جن کے پیچھے چلتا تھا وہ اپنے امام کے ساتھ بلایا جائے گا، لیاؤ یہ کہ سب سے پہلے تو اپنے اپنے نبی کی امتیں ہوں گی، موسیٰ علیہ السلام کی امت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، عیسیٰ علیہ السلام کی امت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، پھر نبیوں کے اندر جو لوگ ہیں آگے والے، ان کی پھر آگے ذیلی گویا کے تنظیمیں اور گروہ ہوں گے، سمجھا رہی بات، فلاں لوگ پھر اس میں سے الگ، فلاں لوگ اس میں وہ الگ، ممتاز کھڑے ہوتے جائیں، الگ 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 الگ۔ تو اپنے اپنے گروہ کے ساتھ، اپنے اپنے پیشوا اور امام کے ساتھ بلائے جائیں گے، اور پھر اعمال نامے بھی ان کو دیے جائیں گے۔ تو اس گروہ بندی سے بھی پتہ چل جائے گا، اسی وقت اندازہ ہو جائے گا کہ کون کس کے پیچھے تھا اور آج کہاں جائے گا۔ اس واسطے یہ بھی ہے، دنیا میں بھی سوچ لو، کس کو اپنا امام اور مقتدا اور پیشوا بنا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم عطا فرمائے اور اس پر استقامت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم www.darsequran.com